حضرت کے خطاب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے خطاب سنا فاضل جلیل، فاضل نوجوان، عالم نبیل، زیدہ مجدہ الکریم کا، جس سے کہ معلوم ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریب پرنور محترم بھائی انور صاحب کے مکان کے افتتاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک صبح ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صبح نور کے وسیلے سے اس مکان کو اور ہر عاشق مصطفیٰ کے مکان کو صبح نور کی نورانی برسات، نورانی بارش عطا فرمائے۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نور اللہ المبین رحمت اللہ للعالمین، اول المؤمنین و اول المسلمین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی فیمس سورہ، سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ شرف تلاوت، افتخار تلاوت حاصل کیا۔ سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح قرآن کریم فرقان حمید کی وہ مبارک سورہ ہے جس کی ابتدا تذکرہ حبیب سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام بھی تذکرہ حبیب پر ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم سورہ ہے جو حضور علیہ السلام کے حقیقت، جس کو صوفیہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ المطلقہ، the absolute reality of سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور علیہ السلام کے حیات حسیہ فزیکل ٹائم تک، پھر وہاں سے قیامت تک، پھر قیامت کے بعد میدان حشر اس کی کیفیات، اور پھر اللہ کی جنات کے حسین تذکروں سے یہ سورہ معمور ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد امام المتکلمین
علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ والرضوان ونور اللہ مرقدہ نے ایک ضخیم تفسیر لکھی جو 400 صفحات سے زائد ہے. علم نشرح سورہ کی تفسیر، الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح کے نام سے. وہ اس سورت کی عالمانہ، صوفیانہ، زاہدانہ، عارفانہ، منطقیانہ، فلسفیانہ، حاکمانہ اور حکیمانہ، مدبرانہ، غرض علم کی جتنی بھی جہات ہے ان تمام پر محیط تفسیر ہے. اور اس تفسیر کے اکثر مقامات وہ ہیں جس کے فہم و تفہیم کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے وقت کا بڑا عالم، بلکہ بڑے سے بڑا عالم، بلکہ اس سے بڑا عالم ہونا چاہیے. ایک ایسی تفسیر ہے کہ میرے خیال میں اگر اللہ کسی عالم کو توفیق دے تو 20 سے زیادہ جلدوں میں، 20 سے زیادہ جلدوں میں، مجلدات میں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اہل سعادت میں سے بنائے کہ اس تفسیر پر کسی حد تک اللہ پاک خدمت علمی اور فکری زاویے سے خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے، نام لکھ لیا جائے. اس لیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہوتا ہے. توفیق ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے. توفیق اور احسان کے بعد پھر علم کے نئے نئے گوشے کھلتے ہیں، علم کے نئے نئے باب کھلتے ہیں، علم کے نئے نئے زاویے سامنے آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو اونچا کیا. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس آیت میں جن الفاظ میں کیا، جن کلمات میں کیا، وہ سب کے سب نور کے چشمے ہیں. ان تمام سے نور اٹھتا ہوا، نور بلند ہوتا ہوا اہل معرفت کو اور اہل عرفان کو نظر بھی آتا ہے. نور کہ ان چشموں میں سے ایک اس آیت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں لام ہے. یوں فرمایا جاتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو
تذکرے کو بلند کیا تب بھی بات ہو جاتی اور مکمل ہوتی، لیکن یوں فرمانے کے بجائے اللہ نے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، اس لَكَ کا اضافہ کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو آپ کو دیکھتے ہوئے شاید نہ جا سکوں، کیونکہ کوئی بھی خطیب ہو تو اس کو سامعین کی ذہنی اور فکری سطح کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن الحمدللہ آپ کی محفل میں باقاعدہ ایک عالم بیٹھے ہیں جنہوں نے از ابتدا تا انتہا پورا عالم کورس کیا ہے۔ ان کے ذوق کے لیے اور حضور علیہ السلام کے مقام کے تبیین کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رفعنا لک ذکرک کے بجائے ورفعنا لک ذکرک کیوں فرمایا، عالمانہ شان سے ڈسکس کیا ہے۔ اور علامہ راضی علیہ رحمت الباری نے ان کا بھی وہی حال ہوا جو عاشق کا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنا ماخذ علم، سورس آف نالج بناتا ہے۔ ہمارے یہاں نحو کی جو کتابیں ہیں اس میں لام کے مختلف معنی اور مطالب بتائے جاتے ہیں۔ لام اختصاص کے لیے آتا ہے، لام زائدہ ہوتا ہے، لام تعلیل کے لیے ہوتا ہے، لام قسم کے لیے آتا ہے، لام معاقبہ انجام بتانے کے لیے آتا ہے، لام تملیک کے لیے ہوتا ہے، لام استحقاق کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں جو لام ہے لکا میں آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس میں علماء نے لکھا کہ ہمارے علماء نے جو صوفیہ اور اعلی حضرت کے علم و فن سے مستفید ہوئے، ان سے سیکھا ہے کہ یہ لام تملیک کا ہے۔ کیا؟ تملیک کا معنی ہے اونرشپ، ملکیت، اونرشپ، کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا۔ کیا؟ کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے، یعنی زید اس مال کا مالک ہے، اس کو مالک بنایا گیا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ لام تملیک کی صورت میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رفعت ذکر کی بلندی کا مالک بنا دیا، رفعت ذکر کا مالک بنا دیا۔
رفعت ذکر آپ کی ملکیت ہے، آپ کے ملک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے ہی بلند. آپ کی رفعت، آپ کی شان و شوکت اور عظمت اور ڈگنیٹی کائنات کی بلند ترین حقیقت ہے ہی. اس کے علاوہ آپ رفعت ذکر کے مالک ہیں. رفعت ذکر، ذکر کی بلندی آپ کے ملکیت میں، آپ کے ملک ہے، آپ اس کے مالک اور اونر ہیں. سو جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں اتنا بلند کر دیں. جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حال میں چاہیں بلند کر دیں. اور اتنا بلند کر دیں کہ کائنات کے لیے باعث رشک بنا، باعث صد افتخار بنا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ پاک نے بے پناہ بلندیاں عطا کی، رفعتیں عطا کی، شان، مرتبہ، مقام عطا کیا. وہ بھی حضور کے اس لقا کا فیضان ہے. پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. آپ کے فزیکل ٹائم سے لے کر آپ کے وصال سے لے کر قیامت. پھر فقط قیامت نہیں، قیامت کے دن بھی حساب و کتاب میں. فقط یہ نہیں، پھر جنت میں بھی. اور آپ کی ولادت سے پہلے جو آپ کی ولادت ہے، پھر بعثت سے بھی پہلے، پھر آپ کی خلقت سے لے کر یعنی ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو بلند کیا، آپ کے تذکرے کو بلند کیا، تو وہاں آپ کو بلندی کا مالک بھی بنا دیا. بس جس کو چاہتے ہیں اسے اٹھا دیتے ہیں، اسے بلندی دیتے ہیں، اسے رفعت دیتے ہیں، اور اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ خود بلندی کو بھی اس کے بلند ہونے پہ پھر ناز ہوتا. اتنے بلند ہوتے ہیں کہ جہاں بلندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو بلندی ہوتی ہے وہ زمان یا مکان یعنی ٹائم میں یا سپیس میں ہوتی ہے. آپ سائنس کے اینگل سے ٹائم اور سپیس سے نکل نہیں سکتے، زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آپ کے زمان سے بھی، آپ کے مکان سے بھی، آپ کے ٹائم اور سپیس سے بھی اتنے بلند ہوئے کہ لا مقام رونق افروز ہو گئے. There is no time, there is no space. نہ وہاں زمان ہے، نہ وہاں مکان ہے. اب اتنی بلندی تو سمجھ میں آتی ہے، اتنی بلندی سمجھ میں آتی ہے. جو مکان مکانیات میں، زمان زمانیات میں، جسم اور جسمانیات میں، روح اور روحانیات میں، لیکن پھر وہ بلندی انسان کے عقول سے ماورا،
انسان کے فہم سے، اس کے ادراک سے، تصور سے، پرسیپشن سے، کانسیپشن سے مابرا۔ سدرۃ المنتہا کو آپ جانتے ہیں؟ بولیے، جانتے ہیں؟ سنا ہے سدرۃ المنتہا؟ نہیں، آپ نہیں جانتے، آپ نے سنا بھی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیا؟ حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علامہ یوسف نبہانی قدس سرہ السامی نے جواہر البحار میں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، صوفی، بزرگ، محقق کا ایک مقالہ شامل کیا اپنی کتاب میں، اور شاید آپ کو یاد ہو اس سال ربیع الاول کا پہلا جمعہ میں نے جو پڑھایا تو وہ اس عالم کا وہ مقالہ تھا، اس مقالے کی ابتدا تھی۔ جہاں میری سپیچ ختم ہوئی جمعے میں، پہلا جمعہ جو میں نے اس سال پڑھایا، تو اس کے بعد عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتایا تھا نا کہ صوفیہ کے یہاں، علماء کے یہاں حقیقت محمدیہ ہے، the reality of محمد۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں حقیقت محمدیہ کے مختلف نام ہیں، مختلف اعتبارات ہیں، جہات ہیں، اینگلز ہیں۔ وَمِنْهَا سِدْرَةُ الْمُنْتَہَا، اور حقیقت محمدیہ کے ان مختلف ناموں میں سے ایک نام سدرۃ المنتہا ہے۔ بولیے کیا؟ سدرۃ المنتہا۔ اور پھر جب نام دیا تو پھر ریزن فار دا نیم، وجہ تسمیہ بھی بتائیے۔ سدرۃ المنتہا کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں ٹائم کا بھی اینڈ ہے، اسپیس کا بھی اینڈ ہے، اس کے بعد نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی سپیس ہے، نہ زمان ہے نہ مکان، یہ حد ہے، یہ انتہا ہے، مکان کی بھی زمان کی۔ اسی طرح ذات مصطفیٰ اور پھر حقیقت مصطفیٰ، یہ آپ کے علم، آپ کے فکر، آپ کی دانش، آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کے تصور، آپ کے ادراک کی انتہا ہے، انتہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ what is the reality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت محمدیہ کی حقیقت کیا ہے۔ We cannot describe, we cannot explain the reality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقت محمدیہ کے مختلف ناموں میں سے سدرۃ المنتہا ہے۔ جب حد ہو گئی علم کی، جب حد ہو گئی فہم کی، جب حد ہو گئی معرفت و عرفان کی، تو اب کون جانے اور کون بتائے، کون ایکسپلین کرے؟ اس لیے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو سوا میرے رب کے کوئی پہچان نہ سکا۔ تو حقیقت محمدیہ کو، علی صاحبہا الف الف تحیہ کو فقط اللہ جانتا ہے، اس کی معرفت فقط اللہ کو ہے، اس کی شناخت فقط اللہ کو ہے، اس کی پہچان فقط اللہ کو ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد حقیقت محمدیہ ہے۔ کیا؟ آپ کے ذکر کو، یعنی حقیقت محمدیہ کو بلند کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت محمدیہ جس کو کہتے ہیں آپ اول خلق، کیا؟ the first creation۔ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، the first thing Allah created was my نور۔ بولیے اول ما خلق اللہ نوری، the first thing Allah created
was my نور was my light. یہ حضور فرما رہے ہیں. تو وہ نوری کیا ہے؟ وہ نوری ہی ذکر کا ہے، وہ نوری ہی حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اول خلق the first creation of universe بنا دیا. ایک دور کہہ لیں، دور بھی مجازن ہی ہے، زمان بھی کہیں تو مجازن ہے، ایک ٹائم بھی کہیں تو وہ بھی مجازن ہے. کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ فقط اللہ کی ذات تھی اور کوئی نہ تھا. پھر آگے چل کر ایک زمان، ایک دور وہ آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. پھر اس وقت اللہ تھا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تھی. سب سے بلند ترین حقیقت، سب سے بلند و بالا رب کی ذات ہے، اور پھر رب کے بعد مصطفیٰ کی ذات. اعلیٰ نے فرمایا کہ تم سے کھلا باب جود، بولیے تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں پہ کروڑ. اعلیٰ حضرت نے تم سے ہے سب کا وجود اس کی طرف اشارہ کیا، اس حقیقت محمدیہ کی طرف. تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود. جود کا ماخذ بھی مصطفیٰ ہے، وجود کا مصدر بھی مصطفیٰ ہے، بقا بھی ذات مصطفیٰ سے، بقا بھی ذات مصطفیٰ سے. اور جو حضور سے جڑا وہ کامیاب ہے، جو کٹ گیا پھر وہ کٹ گیا، وہ کٹتا ہی چلا گیا، پھر وہ مٹتا ہی چلا گیا. اس کی تقدیر میں مٹنا تھا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل مٹ گیا، چلا گیا. اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، اس کو فنا ہونا ہے، فنش ہونا ہے، ختم ہونا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات سے کنیکٹ ہو جائیں، نمازوں کے، تلاوت کے، درود و سلام کے پابند ہو جائیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے عادی ہو جائیں، نیکیوں کی عادت پیدا کریں. اور اس کا آسان طریق ہے حضور علیہ السلام کہ سنت اور شریعت کو فالو کریں، درود و سلام کا ماحول بنا لیں. صبح و شام آپ کے ہاں درود و سلام کا حلقہ ہو. آج انشاءاللہ ابھی ہم افتتاح کرتے ہیں یہاں سے. صبح و شام حلقے ہوں، پھر دیکھیں کیسا پاکیزہ ماحول ملتا ہے، پھر کیسی پاکیزہ زندگی ملتی ہے، پھر کیسی پاکیزہ حیات ملتی ہے، پھر کیسے آپ کو انر پیس ملتا ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے، پھر کس طرح آپ سوسائٹی کے پرابلمز سے، ڈیفیکلٹیز سے نکل سکتے ہیں. حضور سے قریب جو جتنا ہوتا ہے وہ اتنا پیس میں ہوتا ہے، جو جتنا دور ہے پھر پیس نہیں، پھر اس کے پیسز ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی پیس سے پیسز تک کا سفر پڑھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آراد فرماتے ہیں مٹتے ہیں، بولیے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور فرمایا وہ جو نہ تھے، بولیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان. اور فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان. یہ شعر آپ سنتے رہتے ہیں، میں ہر دفعہ نئے ذوق و معنی کے ساتھ پڑھتا ہوں. آج تک ایک معنی بھی نہیں بتایا. کیا
آج تک ایک معنی بھی نہیں بتایا، پہلا معنی بتا رہا ہوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ What is the reason behind it? What is the wisdom behind it? حکمت تو ہوتی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت شاعر نہیں ہے فقط، وہ شاعر حکمت ہے، شاعر نہیں ہے فقط، یعنی شاعر بصیرت ہے۔ تو آپ کے اشعار و کلام کے پیچھے حکمت بھی ہوتی ہے، کار فرما بصیرت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زندہ ہوتے ہیں جو حق کے نام پہ مرتے ہیں۔ جواب میں معنی بتا رہا ہوں، زندہ ہوتے ہیں جو حق کے نام پہ مرتے ہیں۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اعلیٰ کو معلوم ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جو حضور کے نام پہ جان دیتے ہیں مٹتے ہیں، تو پھر وہ مٹتے نہیں ہیں۔ جو حضور کے نام میں، حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو اللہ وہ جان نہیں، پھر اس جان کے بدلے وہ جان دیتا ہے کہ جو سارے جانوں کے لیے قابل رشک ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے۔ یہاں برکات میلاد کا نزول بھی ہو، ظہور بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں درود شریف کی تسبیح پڑھیں گے، آپ سب اس میں شامل ہو جائیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم وعليه وسلم، صلى الله عليه 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 وسلم، صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم کہ آیا حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت